اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ملحدین کے اعتراضات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے اور اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا، اور بار بار وہ ان مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اعتراضات کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، ایک عورت کو 4 مردوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ ایک مرد کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی، ایک عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس کے متعلق بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ یہ بھی ان کے اعتراضات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عام اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے بیکار، لغو اور کمزور چیز سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس الزام کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے حقوق ان پر مردوں کو ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جو عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہے، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہے، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب یہ بھی ایک اعتراض بن جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آ رہا ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب لوگوں میں عورتوں کی جو حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ واقعتاً کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ عورت یہ ایک حیوان ہے، جانور ہے، انسان کی شکل کا ہے، انسان نہیں ہے، اس لیے ان کے حقوق وہی ہے جو جانوروں کے حقوق ہیں۔ عورت انسان نہیں ہے، یہ صرف انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عورتوں کا میراث میں حصہ نہیں تھا، جب انسانی نہیں مانتے تھے تو میراث میں حصہ کیسے ہو؟ ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کو استبل میں باندھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، جس میں جانوروں کو رکھتے، گدھوں، گھوڑوں اور گائے بیل وغیرہ کو۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ عورت کو زندگی کا حق بھی حاصل نہیں تھا، اس کو بچپن میں زندہ درگور کر لیا جاتا تھا، قبر میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور نبوت سے پہلے یہ 580 عیسوی کی بات ہے کہ اس میں یہ بل پاس ہو گیا کہ عورت انسان تو ہے، اتنا تو تسلیم کر لیا کہ عورت انسان ہے، لیکن اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ مردوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔
یہ ہے وہ عورت، یہ اس مقام پہ رہتی نا تو یہ اپنے اوقات میں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا مقام دیا؟ ماں کا درجہ دیا، اور اس ماں کے درجے کو اتنا اٹھایا کہ جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔
پر نہ پڑے۔ کیوں؟ اگر غیر محرم کی نگاہ تجھ پر پڑے گی تو یاد رکھنا وہ اس سے تیری عزت و عصمت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عورت کا تحفظ ہے یا عورت پر زیادتی ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اموال، مال اور اولاد، نرینہ اولاد کو فرمایا یہ دنیا کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اولاد کا ذکر کیا، نرینہ اولاد کا، عورتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یا بچی کا نام سن کر تم اس کو زندہ درگور کرتے ہو، وہ تمہارے لیے زینت کیا بنے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، کھلے گھوم رہے نا، یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، ان کا والد صاحب بڑے فخر سے کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، سب کو دکھا رہے نا، مسجد میں بھی آ رہے، دکھا بھی رہے۔ قرآن نے اولاد کو دنیا کے لیے زیب و زینت کہا، کیوں؟ وہ دنیا کے سامنے کھلے گھوم رہے ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں ان کو نہیں کہا کہ لڑکیاں بھی زیب و زینت ہے۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو لڑکوں کو تو زینت کہا، لڑکیوں کو زینت نہیں کہا، نہ لڑکیوں کو زینت کیوں نہیں کہا؟ فرمایا لڑکے دنیا کی زیب و زینت ہے، لڑکیاں دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے بلکہ یہ گھر کی زیب و زینت ہے۔ باقی انشاءاللہ جو اعتراضات ہے اللہ نے چاہا آئندہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب